ابر اوڑے اور نمی سمیٹے آج کی صبح بڑی حسین تھی۔ پچھلی رات برسے بادلوں کی وجہ سے ہوائیں مستانی اور فضا دھواں دھواں سی تھی۔ سمندر قریب ہی تھا، اس لیے ٹھنڈ کا اثر بھی زیادہ تھا۔ گھاس اور پودوں پر ٹھہری بوندیں ان کی سبز پوشاک کو دلکش بنا رہی تھیں۔ مانسون جاتے جاتے یوں جوش میں آیا تھا کہ کل سے مسلسل برسات ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے شیشے پر ہاتھ پھیر کر اس کے پار بھیگے موسم کو اس نے بھیگی پلکوں سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ سمندر کنارے اس ریزورٹ میں آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ اب اس نے بہت آگے کا سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ صبح اٹھ کر اسے بس آج کے دن گزرنے والے کام کی فکر ہوتی تھی اور وہ اس شام تک کا ہی سوچتی تھی۔ کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر وہ پیچھے آئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شانے سے بالشت پر نیچے جھول رہے نم بالوں کو سمیٹ کر آدھے بال کیچر میں قید کیے، موئسچرائزر لگایا، لپ بام ہونٹوں پر رگڑنے کے بعد دروازے کے پیچھے ٹنگا سویٹر پہنا، کلائی پر گھڑی باندھی اور آخر میں پلنگ سے دوپٹہ اٹھایا اور جوتے پہن کر دروازہ بند کر کے باہر آ گئے۔ جس کمرے کو اس کا دفتر ہونے کا شرف حاصل تھا وہ اس طویل و عریض املاک کے داخلی دروازے کے بہت قریب پہلا کمرہ تھا اور اس کی رہائش والا کمرہ سب سے آخری تھا۔ اس کے بغل والے کمرے میں مظفر چاچا کی رہائش تھی۔ ان دنوں ان کی بیوی، بیٹا، بہو اور پوتا گاؤں گئے ہوئے تھے۔ پتھریلی روش پر چل کر ایڈمنسٹریٹو آفس پہنچتے تک وہ ملازمین کی گڈ مارننگ میم کا جواب دیتی رہی تھی۔ آج ناشتے کے لیے کھانے کے کمرے کے باہر احاطے میں بوفے کا دن تھا۔ اس حصے میں اوپر چونکہ چھت تھی اس لیے متوقع بارش کے باوجود باورچی خانے کا عملہ انتظامات میں مصروف تھا۔ ابھی موسم ریزورٹ کی سیر کا نہیں تھا، اس لیے کاٹیجز اہل و عیال سے خالی تھے، ورنہ ان کی موجودگی میں جب سارے کاٹیجز بچوں، عورتوں، مردوں اور بزرگوں پر مشتمل خاندانوں سے بھرے ہوتے تب ماحول ہی مختلف ہوتا تھا۔ آف سیزنز میں عموماً وہاں دیگر سرگرمیاں ہوتی تھیں، جیسے اس وقت یہاں پچھلے 4 دنوں سے ایک کارپوریٹ کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کمپنی کے ملازمین کے علاوہ کل شب ایک نیا مہمان آیا تھا۔ السلام علیکم۔ دفتر کے باہر سے اسے مظفر چچا مل گئے۔ وعلیکم السلام، آج کانفرنس کا آخری دن ہے۔ نیا گیسٹ سر کا دوست ہے، ان کی بکنگ نہیں تھی۔ کل سر کا فون آیا تھا کہ ان کے لیے نمبر 7 ریڈی کروا دیا جائے۔ مظفر چچا اسے مفصل حالات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ اس کے یہاں آنے سے پہلے جبکہ یہ ریزورٹ چین شروع ہوئی تھی اور یہ جگہ ایک خالی میدان تھا تب سے اس کی رکھوالی کا کام کر رہے تھے۔ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہایت نرم بھی۔ کمپیوٹر چلانا اور حساب کتاب کا اندراج جیسے کام ان کے بس کے نہیں تھے اور ملازمین بھی ان کے مزاج کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کاموں کے لیے ایک مینیجر مقرر کرنا پڑ رہا تھا، ورنہ یہاں کے کرتا دھرتا مظفر چچا ہی تھے۔ وہ مونس کے والد کے پرانے اور خاص بندے تھے۔ جب اس سے پہلے والے مینیجر نے نوکری چھوڑی تو وہاں وہ آئی، ورنہ کام تو سارا وہی دیکھتے تھے۔ وہ گزشتہ شب کی ابو کی فون کال ذہن سے چھٹک کر پوری توجہ سے کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ پھر گھر سے فون نہ ہو، اس خدشے کے ساتھ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی اور علیزے کا نام دیکھ کر اطمینان سے فون اٹھا لیا، مگر دعا سلام کے بعد اس کا اطمینان ہوا ہو گیا تھا۔ ابھی تمہاری امی سے بات ہوئی؟ اس کے اعصاب اس بری طرح شل ہوئے کہ وہ اس بات پر حیرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ارشی کی منگنی ہے، میں بھی بھول گئی تھی، کل ابو نے یاد دلایا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ پھر کیا؟ جانے کا کیا سوچا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہن کا فنکشن ہے، تمہاری موجودگی ضروری ہے، ورنہ سب کتنی باتیں بنائیں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ کچھ الفاظ ہی ادھر ادھر کر لو۔ وہ اس کی امی کے جملے دہرا رہی تھی۔ ایسی کوشش بھی کیوں کروں جب تم نے سب سمجھ ہی جانا ہے؟ میرا ذرا بھی دل نہیں ہے۔ وہاں جا کر مجھے کتنی باتیں سننا پڑیں، یہ اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے؟ وہ ماں سے کبھی شکوہ نہیں کر سکتی تھی، مگر علیزے واحد ہستی تھی جس سے وہ سب کہہ سکتی تھی اور کہتی بھی تھی۔ تم چاہو تو سب کی زبانیں بند کر سکتی ہو اور اتنی معصوم اور بھولی نہیں ہو۔ ہاں،
تاکہ سب ابو کی تربیت اور چھوٹ پر انگلی اٹھائیں۔ تم سب کی انگلیاں بھی توڑ سکتی ہو۔ اس کی مخفی تحریفی صلاحیتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ میری بیوقوف سہیلی، یہ سب کرنا ہوتا تو یہاں تمہاری خادمہ کیوں بنتی؟ کون سی خدمتیں کر رہی ہو میری؟ ٹیکنیکلی تمہارا ملازم تو ہوں، ٹیکنیکلی تم مونس کی ملازم ہو۔ یہ سب چھوڑو، کیسے اور کب جاؤ گی یہ بتاؤ۔ لیزا، میرا بالکل دل نہیں ہے۔ اپنے ابو کی خاطر جاؤ۔ رگ رگ سے واقف رازداروں کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ دم پر پیر رکھتے ہیں یا پھر نبض پر ہاتھ۔ ایک تو موسم ایسا خراب ہے، پھر ابھی کنفرم ٹکٹ بھی نہیں ملے گی۔ ٹکٹ تو شاید مل بھی جائے، لیکن ادھر کوئی برج ٹوٹ گیا ہے تو اس روڈ کی ٹرینیں بند ہیں اور بس سے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بار کا تجربہ عمر بھر کے لیے کافی ہے۔ 30 کی ہو، ابھی 50 کی نہیں، جو بس سے سفر نہیں کر سکتی۔ تمہیں معلوم بھی ہے کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ نہیں، 8-10 گھنٹے لگتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ بھی، اور راستوں کا حال تو پوچھو ہی مت۔ 8-10 گھنٹے اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ میرا مالک اتنی تنخواہ نہیں دیتا، مجھے دوسرے ابو انتہائی لمبا سفر ٹیکسی سے کروانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رکھو فون، تم بس بہانے بناؤ گی۔ میں دیکھتی ہوں، شاید ٹرینیں شروع ہو گئی ہوں، یا جہاں تک جا رہی ہو وہاں تک جاؤ، آگے بس سے جانا۔ میں ابو سے بات، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی یہ لیزے اسے عرشی کی منگنی میں شریک کروا کے ہی دم لے گی۔ اب یکسوئی ندر تھی۔ اپنا کام نپٹا کر اس نے معمول کے مطابق دوپہر کے کھانے سے قبل کچن اور ہاؤس کیپنگ اسٹاف کی خبرگیری کی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر میں ہی کھانے کے کمرے میں ظہرانا شروع ہوا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے باہر کھلی فضا میں چلی آئی۔ اسے اطمینان تھا کہ اس وقت سب کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے اور ادھر کوئی نہیں ہوگا۔ اسے یہاں رہتے 2 سال ہو گئے تھے۔ جس دن اس نے خالہ کو کہتے سنا تھا کہ وہ جہاں شیراز کے رشتے کی بات کرتی ہیں، طلاق شدہ بہن کی بات درمیان میں آ جاتی ہے، اس نے گھر چھوڑنے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا۔ لڑکی والوں کو یا تو اعتراض ہوتا کہ طلاق شدہ بڑی نند کبھی بھابھی کو سکون سے نہیں رہنے دے گی، یا فرمائش کہ اس نند کا کہیں نکاح کروا دیا جائے۔ پھر جب خالہ اس کے لیے تواتر سے رشتے لے کر آنے لگیں اور کسی طرح یہ سلسلہ نہیں تھم رہا تھا، تو اس نے بلا سوچے سمجھے اعلان کر دیا کہ وہ ملازمت کے لیے گھر سے دور جا رہی ہے۔ وہ کامرس گریجویٹ تھی۔ طلاق کے بعد خود کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ دن اس نے اپنے شہر کے نجی اسکول میں بچوں کو پڑھایا تھا، اور پھر وہ چھوڑ کر گھر میں ٹیوشن لینا شروع کرتی تھی۔ پھر وہ بند کر کے کئی شارٹ کورسز کیے اور ایک جگہ اکاؤنٹنگ کا کام شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد اس سے بھی اکتا گئی تو آن لائن ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کورس کر لیا۔ جب ابو نے نوکری کے بابت پوچھا تو اس نے کہہ دیا اسی کورس کی بنیاد پر اسے کئی جگہ درخواستیں بھیجی تھیں، جن میں سے کچھ نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ اس جھوٹ کے بعد اس نے بچپن کی اکلوتی امیر ذاتی سہیلی علیزے کو فون کھڑکایا تھا کہ جلد میرے لیے نوکری ڈھونڈو، اور انہی دنوں علیزے کے شوہر کو اپنے اعلیٰ باغ کے ہالیڈے ریزورٹ کے لیے مینیجر کی ضرورت تھی۔ اس کے ایسی جگہ رہنے اور کام کرنے کی مخالفت سب کے ساتھ ساتھ ابو نے بھی کی تھی، اور یہاں بھی علیزے کام آئی تھی۔ مظفر چاچا اپنی بیوی اور بہو بیٹے کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ ان کی موجودگی اور علیزے کی یقین دہانیوں کے بعد کہ وہ قریب ہی ہے، اس کی خبرگیری اور حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے، اسے اجازت مل گئی تھی ابو سے۔ اس کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا، یا سمندر کنارے گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ جب اکتا جاتی تو علیزے سے ملنے چلی جاتی۔ اسی دوران وہ 4-5 بار ہی گھر گئی تھی، جس میں شیراز کی شادی بھی شامل تھی، اور اس آزمائش کی وجہ سے ہی وہ عرشی کی منگنی پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے خیال میں گم سوئمنگ پول سے آگے نکل آئی تھی۔ بہت بڑے رقبے پر چھوٹے بڑے سے 12 بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے کا بڑا کمرہ تھا، ایک کانفرنس ہال تھا، اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ہال مختلف اندرون کھیلوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہ جہاں پہنچ گئی تھی وہاں کی کچی زمین میں اس کے جوتے کی 2 اونچی ہیل اب دھنس رہی تھی۔ مزید آگے جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ وہیں پھولوں کے قطعے کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ یوں تو اسے بھرپور تنہائی میسر تھی، مگر جب اسے کچھ سوچنا
ہوتا یا وہ الجھی ہوتی تو مسلسل چلتے رہنا اس کی عادت تھی۔ کچھ دیر بعد سگریٹ کی بو پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ یہ کسی کی موجودگی کا ثبوت تھا۔ سوچ میں غرق کش لگاتے ہوئے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ نظر اس وقت کی جب رستے میں بینچ رکاوٹ بنا۔ سر اٹھا تو بینچ کے دوسری طرف سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ! تب ہی دور سے اس طرف چلے آ رہے دو نوجوان ٹھٹک کر رک گئے۔ سوری۔ وہ دونوں واپس پلٹے۔ وہ بھی شاید اس تنہا گوشے میں سگریٹ پینے آئے تھے۔ ہنی مون کپل۔ ایک کی مذاق بھری ہنسی کی آواز ان دونوں تک پہنچی تھی۔ ہزر کی داڑھی سفید ہے، میرا تو ایک بال بھی سفید نہیں۔ اس کے چہرے پر غصہ ابھرا اور اس نے تنفر سے سوچا جب سے اس نے 30 کا ہندسہ پار کیا تھا وہ کول علیزے عمر کے معاملے میں وہ حساس ہو گئی تھی۔ ہزر بنا کسی رد عمل کے بینچ کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ یہ شاید مونس بائی کے مہمان ہیں۔ اس نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ابھی چند قدم ہی طے کیے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے سامنے موجود کاٹیج کی طرف بھاگی۔ کھڑکی کے چھتے کے نیچے وہ مشکل بارش سے خود کو بچا رہی تھی۔ بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ادھر نکلنے کی؟ اس نے خود کو کوسا۔ مظفر چاچا سے چھتری منگوانے کے لیے اس نے سویٹر کی جیب سے فون نکالا۔ جب تیسری بیل پر بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو وہ بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ بارش اب خوب زور پکڑ چکی تھی۔ کسی کے ہاتھ واپس بھیج دیجیے گا۔ اچانک نبودار ہو کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جس میں ونڈ شیٹر جیکٹ تھی جو قدرے بارش سے بچا لیتا۔ اس مہربانی پر وہ گم گو کی کیفیت میں تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ کیچڑ کی وجہ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہہ تو وہ بالکل ٹھیک رہا تھا۔ تھینک یو۔ اس کے جیکٹ لیتے ہی وہ پلٹ گیا۔ جیکٹ پہن کر وہ کیپ سر پر ڈالتے ہوئے وہ سنبھل کر آگے بڑھی۔ ہوائیں بھی تیز ہونے لگی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ کہیں پھسلے بنا سلامت پہنچ گئی تھی۔ جیکٹ اتارتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بھی سگریٹ کی بو سی ہے۔ ظہر پڑنے کے بعد اس نے انٹرکام پر کہہ کر کافی اور سینڈوچز منگوائے اور عبدالرزاق کا ناول لے کر بستر میں دبک گئی۔ پڑھتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی۔ فون کی آواز پر جاگی۔ علیزے کا نام دیکھتے ہی وہ کراہی تھی۔ شاہ رخ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ علیزے چپک کر بولی تھی۔ ہیں؟ دل سے چاہو تو کائنات کا۔ ٹھیک وہ کراہی۔ انظر بھائی بھی اس طرف اورنگ آباد اپنے گھر جا رہے ہیں۔ مونس نے اس سے بات کر لی تھی کہ آگے تمہیں گھر تک پہنچا دیں گے۔ کون؟ انظر بھائی۔ انظر عرفان مونس کے دوست ہیں۔ ان کے نام سے مرعوب مت ہونا۔ وہ بہت نائس اور قابل بھروسہ انسان ہیں، ورنہ میں تمہیں ان کے ساتھ سفر پر جانے نہیں دیتی۔ اسے نائس اور قابل بھروسہ انسان والی سفر پہلی بار بری لگی تھی۔ میں نے تمہاری امی سے بھی بات کر لی ہے۔ اس کی مستعدی سے اسے نڈھال کر رہی تھی۔ میں انظر بھائی کا نمبر فارورڈ کر رہی ہوں۔ بات کر لو کب نکلنا ہے۔ انہیں بھی تمہارا نمبر دیا ہے۔ آفت زدہ سی کروٹیں بدلنے کے بعد آخر اسے بستر چھوڑنا ہی پڑا تھا۔ اثر پڑنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ کانفرنس والے کچھ جا چکے تھے، کچھ نکل رہے تھے۔ ملازمین خالی کاٹیجز کی صفائیاں کر رہے تھے۔ میں فون نہیں کروں گی۔ اس کے پاس بھی میرا نمبر ہے تو۔ یہ سفر میں دیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب مونس بھائی نے ان سے کہا تو انہوں نے خود ہی کال کرنا چاہی۔ شام کی چائے کے لیے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں ایک میز پر بیٹھا ہزر بھی یہی سوچ رہا ہے اور یہ انظر بھی یہی سوچ رہا ہے اور یہ اتفاق دونوں کی کوشش ناکام کرنے والا ہے۔ وہ فون کرے تو وقت ڈیسائیڈ ہوگا۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے انظر نے ایک بار پھر خود کو باور کروایا۔ وہ تو کسی معجزے کے انتظار میں تھا جو اس نے جانے سے روک دیا، مگر اب مونس کی سفارش ٹالنا ناممکن تھا۔ اسے چھینک آئی اور انظر آواز کی سمت چونک کر دیکھا۔ اوہ، مجھے جیکٹ واپس کرنا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے یاد آیا۔ ٹیشو رکھ کر پھر کافی کا مگ اٹھائے ہوئے انظر کی نظر اس پر پڑی۔ السلام علیکم۔ دونوں طرف تعارف کروایا جا چکا تھا، اس لیے مروت اور اخلاقاً نبھانا ضروری تھا۔
وہ قریب آئی۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ وہ منتظر تھی کہ وہ مورس کی کال یا اس کے متوقع سفر کی بات کرے گا۔ میم، آپ کی چائے۔ ملازم اس کی چائے لیے حاضر تھا۔ اس نے میز پر رکھ دیا۔ اور کچھ چاہیے؟ نہیں تھینک یو۔ وہ چلا گیا۔ اس کی میزبانی اور علیزہ کی مہربانی کا تقاضا تھا کہ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ انجر نے فون اٹھایا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ گھمنڈی، بے مروت، خود پسند۔ چائے کے گھونٹ کے ساتھ چپکے جائزہ لیتے ہوئے وہ کسی ماہر کی طرح اس کی پروفائلنگ کر رہی تھی۔ اس کی صورت حسین یونانی دیوتاؤں والے معیاروں پر تو شاید پوری نہ اترتی، لیکن مجموعی طور پر اس کا حلیہ اور شخصیت پرکشش تھی۔ اس کی وجہ سے شاید اس کے وجود کا ٹھہراؤ اور وقار تھا، یہاں تک ریڈی ہے۔ اچانک انجر نے فون میز کے درمیان رکھا جس کا رخ اس کی سمت تھا۔ اسکرین پر کھلے گوگل میپ کے راستے پر اس کی انگلی متحرک تھی۔ ابھی نکلیں تو ٹریفک میں پھنس جائیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو جلدی ہو تو کوئی جلدی نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ اوکے۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ صبح آپ جب بھی ریڈی ہوں ٹیکسٹ یا کال کر لیجیے گا۔ آپ وقت بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ لمبے سفر پر جانا ہو تو وہ رات کو نکلتا تھا یا پھر علی الصبح۔ سفر تو یہ بھی طویل تھا، بہت طویل۔ مجھے نہ صحیح، انہیں تو وقت پر پہنچنا ہوگا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہی اس نے سوچا تھا 6 بجے۔ اوکے، سوری، میں جیکٹ لانا بھول گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا اٹس اوکے، صبح لے آئیے گا۔ وہ پھر یوں کافی پینے لگا جیسے تنہا ہو۔ سندس کو وہ گہری سوچ میں گم محسوس ہوا۔ اس کا رویہ لیا دیا تھا، پھر بھی چہرے سے وہ آدم مزاج نہیں لگا۔ نوجوان نہیں تھا مگر درست عمر کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ اس کے بال زیادہ سفید تھے لیکن داڑھی مونچھیں زیادہ سفید۔ اس کا سویٹ شرٹ جینز فون میز پر رکھے تھے۔ ایئر پوڈز، جوتے سب ہائی اینڈ برانڈڈ تھے۔ اسے دیکھ کر ہی لگتا تھا کوئی امیر کبیر رکھ رکھاؤ والا بندہ ہے، اور مغرور بھی۔ اس نے اپنے ہی خیال کے آگے ٹکڑا جوڑا۔ اس سے پھر چھینک آئی اور اس کے نے معذرت کی۔ کافی ختم کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ صبح 6 بجے ملتے ہیں۔ جی، سندس نے کہا۔ کرسی کھسکا کر باہر نکلا، پھر رک کر اسے دیکھا۔ آپ کہاں ملیں گی؟ آفس۔ ذرا ٹھہر کر اس نے جواب دیا۔ اوکے۔ وہ چلا گیا۔ وہ بھی چائے ختم کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے دن کے لیے بیگ بھرا اور ابھی سے آنے والے وقت میں ہونے والی کوفت کو سوچ کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس کے والدین کی شادی شدہ زندگی کہیں سے بھی مثالی نہیں تھی۔ ان میں اختلاف اور جھگڑے روز کی بات تھی۔ وہ پہلی اولاد تھی اور بیٹی بھی، اس لیے باپ سے زیادہ قریب تھی۔ شیراز اکلوتا بیٹا اور عرشی سب سے چھوٹی تھی، اور وہ دونوں باپ سے جیسے قریب نہیں تھے، بلکہ ان کا جھکاؤ ماں کی طرف زیادہ تھا۔ امی ہر اس بات کی مخالفت کرتی جس کے لیے ابو راضی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے غیر مخصوص طریقے سے وہ لباس اور کھانے سے لے کر تعلیم اور مضامین تک میں سلیم مرزا کی پسند اور مرضی کو فوقیت اور اولیت دینے لگی۔ فضیلت چاہتی تھیں وہ آرٹس کا انتخاب کرے، لیکن اس نے اپنے ابو کی طرح کامرس لیا تھا۔ کالج بھی ماں کی مخالفت میں جا کر سلیکٹ کیا۔ روزمرہ کی چھوٹی موٹی باتیں تو ہو جاتی تھیں، لیکن تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا فضیلت کا شوہر کی ناراضی اور اعتراض کے باوجود ضد کر کے اس کی شادی کا فیصلہ۔ اسی وقت سلیم مرزا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ بھی موجود تھا جو انہیں پسند بھی تھا، لیکن فضیلت نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور اس کی شادی عاطف سے ہو گئی، جہاں سے اگلے دن ہی وہ طلاق کا داغ لیے اپنے گھر لوٹ آئی۔ عاطف اور اس کے گھر والوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی تھی اور نہ وہ سمجھ پایا تھا۔ اس کے بعد اس کے اندر ماں کے لیے بغاوت کے جذبات ابھرے، اور اب تک باپ پر انہیں حاوی دیکھنے کا دبا دبا غصہ ظاہر ہونے لگا۔ صرف شوہر کو ذک پہنچانے اور ان کی پسند کے خلاف جانے کے لیے انہوں نے بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی، اور اسے ان کے چہرے پر اس کا افسوس اور دکھ اور ملال بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد جب دوبارہ انہوں نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیے
تو وہ ان کی ہٹ درمی پر ان سے بھی پوری طرح متنفر ہو گئی۔ شوہر کو تکلیف دینا اور انہیں نیچا دکھانا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہو گیا تھا، اور اتنی بڑی غلطی کے بعد سلیم مرزا کو شامل کیے بنا ایک بار پھر انہوں نے خود ہی شادی اور رشتے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ کچھ آس پاس کے لوگوں کی باتیں بھی تھیں کہ ان کا رویہ باپ کے علاوہ سب کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا، جذباتی اور دلی طور پر ان سے دور تھی ہی، اب جسمانی طور پر بھی فاصلے پر تھی۔ شادی اور پھر طلاق کے بعد لوگوں کے رویے، ماں کا رویہ اور دوبارہ شادی کی لٹکتی تلوار، یہ اس کے دکھ، فکر اور کرب تھے جنہیں وہ سب سے دور ہو کر تنہا جھیل رہی تھی۔ وہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مظفر چچا نے اطلاع دی، سر بلا رہے ہیں۔ وہ بیگ اور پرس لے کر اٹھی تو انہوں نے بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ دروازے پر پہنچ کر اسے ونڈ چیٹر جیکٹ یاد آیا جو کرسی پر رکھا تھا۔ اف، پھر بھول رہی تھی۔ باہر وہ سفید BMW کے پاس کھڑا تھا۔ مظفر چچا سے بیگ لے کر اس نے پچھلی نشست پر رکھ دیا، یعنی مجھے آگے بیٹھنا ہے۔ وہ قریب پہنچی تو سلام کے بعد اس نے اگلا دروازہ کھولا۔ وہ شکریہ کہتی اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر دروازہ بند کر دیا۔ سندس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرا کر مظفر چچا سے الوداعی کلمات کہیں۔ چلیں۔ فون اور گوگل میپ پر منزل سیٹ کرنے کے بعد انظر نے اس سے اجازت طلب کی تھی۔ جی۔ اس نے مظفر چچا کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہا اور شیشہ چڑھا لیا۔ شہر سے باہر نکلنا ہی مشکل تھا اگر ٹریفک ملتا، اسی لیے اس نے 6 بجے سفر شروع کیا تھا۔ 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اس نے پرس سے عبدالرزاق کے ناول کا ترجمہ یاد مفارقت نکالا جو کل شروع کیا تھا اور پڑھنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ بھول گئی تھی کہ بازو میں کوئی اور بھی ہے۔ اس کی محویت نے انظر کو اسٹریو لگانے سے باز رکھا تھا، پہلے بدلتے اور کبھی ناخن کتراتے۔ اس نے ناول ختم کرنے کے بعد ہی سر اٹھایا۔ انظر بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کتاب واپس رکھی تھی کہ فون بجنے لگا۔ اس نے نکلنے سے پہلے پیغام چھوڑ دیا تھا، وہی دیکھ رہی تھی کہ مرزا سلیم مرزا کا کال کر رہے تھے۔ السلام علیکم ابو۔ جی ابو، نکلے ہیں 6 بجے۔ جی، انہیں اورنگ آباد جانا ہے، وہاں سے میں آ جاؤں گی۔ نہیں، کسی کو نہ بھیجیں، ویسے ہی وہاں کا بہت زیادہ ہوں گے۔ جی، اللہ حافظ۔ وہ شہر کی حدود سے بالکل باہر نکل آئے تھے۔ راستے کے دونوں طرف ہورڈنگز پر مختلف اشتہارات تھے۔ وہ یوں ہی سب کو بغور دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک پر نظر پڑتے ہی اس نے آنکھیں پھاڑ کر اس ہورڈنگ کو گھورا، پھر جیسے سلو موشن میں اس کا سر خود بخود انظر کی طرف گھوم گیا تھا۔ اسے بغور دیکھنے کے بعد اس نے پھر ہورڈنگ کو دیکھا جو اب بالکل قریب تھا۔ وہ ریئلٹی شو آئیڈیا وتھ میڈیا کا اشتہار تھا جس کے 4 ججز کی تصویر میں ایک ہو بہو انظر جیسی تھی۔ اس شو میں شرکاء اپنے بزنس آئیڈیاز یا بزنس پلان کے ساتھ ججز کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پریزنٹیشن اور سوال جواب کے بعد اگر وہ قائل ہوتے تو ان کے آئیڈیاز میں انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ اس نے ہورڈنگ پر نام پڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ کار تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ پیچھے رہ گیا۔ اس نے سر پیچھے موڑ کر جہاں تک دیکھ سکتی تھی اسے دیکھا، پھر سیدھی ہو کر چور نظروں سے انظر کو گھورا۔ علیزے نے بتایا کیوں نہیں؟ اچھا، اس کے دماغ کی بتی جلی، اس لیے اس نے کہا تھا نام سے مرغوب مت ہونا۔ اس نے فون نکالا اور گوگل پر اس کا نام سرچ کرنے لگی۔ انظر عرفان، ہائٹ 6 فٹ 2 انچ، باپ کا نام عرفان احمد، ماں کا نام رونق بانو، ایک بہن، تاریخ پیدائش 4 فروری 1984، تعلیم IIM، اندرون پیشہ CEO سلیکٹ۔ وہ غیر دلچسپ تفصیل پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے آخری لفظ پر ٹھٹک گئی۔ اوہ، اس کی آنکھیں پھیلی۔ سلیٹ تو اس کے فون میں بھی تھی۔ یہ نئے لکھنے والوں کی سیلف پبلشنگ سائٹ اور ایپ کا نام تھا جو کئی زبانوں میں تھی۔ سب طرف اس کی دھوم مچی ہوئی تھی، نہ صرف نئے لکھنے والوں اور پڑھنے کے شوقین لوگوں میں بلکہ اسٹارٹ اپ اور بزنس کی دنیا میں بھی۔ اس نے تو شیئر مارکیٹ میں بھی اس کے
IPO आने की खबर भी कहीं पड़ी थी। इसने रियलिटी शो के लिए यूट्यूब का रुख किया। गैर मखसूस तौर पर वो दरवाजे से लगकर तिरछी हो गई थी। एक खातून के साथ 3 मर्द जजेस में वो था। ये अजीब मुनाफकत है दुनिया की। इसने मुंह बसूरते हुए दिल में सोचा। औरत 30 की बूढ़ी और मर्द 40 का भी यंग। वो खुद और कामयाब स्टार्टअप CEO के तौर पर मशहूर था। वीडियो के नीचे तबसरे और आरा पर नजर डालते हुए इसे एहसास नहीं था कि इसके बदलते तासुरात से वो महसूस हो रहा है। वहाँ राय और तबसरे नहीं थे, बल्कि इसके साल्ट एंड पेपर लुक पर लड़कियां फिदा हो रही थीं। वो जजेस में सबसे ज्यादा मकबूल था और वजह में किसी काबिलियत सलाहियत का तो जिक्र नहीं मिला, बस इसकी सूरत और शख्सियत की तारीफें और आहें थीं। जाने कितनी देर बाद इसे एहसास हुआ तो वो फोन बंद करके सीधी हुई और फिर मशकूक नजरों से इसे देखा। ये वाकई वही है। और जैसे इसने इसका ख्याल सुन लिया, मेरी ही तस्वीर थी। इसने हाथ उठाकर पीछे इशारा किया, वहां होर्डिंग पर। वो इसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, इसने सर हिलाया। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने पहचाना नहीं? वो बेसाख्ता हंसने लगा। बिल्कुल नहीं। वो हज्जल सी हो गई। नहीं, दरअसल मैंने अभी देखा आप बहुत मकबूल हैं तो आपको फौरन पहचान लिया। जाने की आदत होगी, शायद देखते ही ऑटोग्राफ भी मांगते होंगे लोग। ऐसे ज़रीक बंदे से क्या छुपाना जो ठीक ठाक ज़हन पढ़ ले। हाँ, ऐसा भी नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा पब्लिक या सोशल गैदरिंग्स अटेंड नहीं करता। आपकी फैन फॉलोइंग को तो काफी लगती है। वो कसरे नफसी से मुस्कुराया। वैसे इस सीजन के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं करूंगा। क्यों? आप बतौर जज काफी कामयाब हैं। ये मैंने एक दोस्त के असरार पर कबूल किया था। मेरी दिलचस्पी बिजनेस में है, रियलिटी शोज या शोबिज में नहीं। अच्छा, आपको तो किताबों से दिलचस्पी है। इसे ये बात अच्छी लगी और इसका इजहार इसकी आवाज से भी हो रहा था, लेकिन वो जिस तरह चुप था। सुंदस ने बेयकीनी से इसे देखा। आपको किताबों या मुताले में इंटरेस्ट नहीं? किताब नॉन फ्लैश या मेरी फील्ड यानी बिजनेस की हो तो शौक से पढ़ता हूँ, लेकिन फ्लैश या नॉवेल्स वगैरह में नहीं पढ़ता। फिर आपको इस सब का ख्याल कैसे आया? इस वक्त जहन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। मार्केटिंग रिसर्च के बाद लगा स्लेट के लिए वक्त और मौका मुनासिब है, इसलिए इस पर काम किया। ये जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि वेल प्लान्ड और सोचा समझा बिजनेस एडवेंचर था। मैं भी ऐप यूज करती हूँ। थैंक यू। इसने मुस्कुराते हुए निगाह इस पर डाली। आपका शौक तो नजर आ रहा है। मेरा अजहद शौक है। वैसे जल्द मैं पब्लिशिंग फील्ड में भी कदम रखने वाला हूँ। कार्ड कॉपी पब्लिशिंग, बच्चों की कॉस्मेटिक्स बुक्स, इसकी इब्तिदा हो चुकी है, सिर्फ अंग्रेजी में या दीगर जुबानों में भी। अभी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और बंगाली में, इंशाल्लाह इसके बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस को भी शामिल करेंगे। उर्दू लाजमी शामिल कीजिएगा। जी, इरादा तो है, बल्कि तब से एक दूसरे से रुख मोड़े अपने काम से मतलब रखने वाले वो दोनों अपने पसंदीदा मौजू पर गुफ्तगू में मगन हो चुके थे। मुसलसल चल रही बातें इस वक्त थमी जब अंजर का फोन बजा। इसने नाम देखकर रिंग खामोश कर दी। मैं उठाकर कह दूं आप ड्राइविंग कर रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं। वो मुरव्वतन मुस्कुराया। सुंदस ने स्क्रीन पर चगमगाता आहा कॉलिंग को देखा। इसकी टकटकी पर नजर भी मतवज्जो हुआ, पर इसकी टकटकी पर अंजर भी मतवज्जो हुआ। फोन खामोश होते ही इसने निगाह हटाई ही थी कि फिर रिंग होने लगी। अब के अंजर ने हाथ बढ़ाकर कॉल काट दी। सुंदस खिड़की से बाहर देखने लगी। एक अजनबी की कॉल पर इसकी इस कदर हसासियत पर वो मुतअज्जब हुआ था। आप सफर में हैं तो वो फिक्रमंद हो रहे होंगे। ज्यादा देर सब्र नहीं कर सकी तो इसकी सिमत चेहरा करके गोया हुई। इसकी शहद रंग आंखों में हल्की सी हुफ्की भी घुली हुई थी। आप रोक कर बात कर लें। क्या ये कोई यूनिवर्सल लॉ है कि हर फादर चाइल्ड के ताल्लुकात एक से
ہوتے ہیں سادہ لہجہ تھا، لیکن سندس کو الفاظ کی کاٹ بری طرح محسوس ہوئی۔ نہیں، ایسا کوئی لا نہیں، اس نے جانچتی نظر اس پر مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ انظر کی نظر راستے پر تھی، وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں واقعی اس معاملے میں متعصب ہوں، اس نے دل میں قبول کیا۔ کچھ دیر بعد انظر نے رفتار کم کی۔ کافی بریک لیتے ہیں۔ اس نے کار سڑک سے دائیں طرف کچے میدان میں موڑی جہاں ڈھابہ نما ہوٹل تھا۔ یہ کسی بصورتے بچے کے منہ کا زاویہ درست کرنے کے لیے آئس کریم یا چاکلیٹ کے لالچ جیسا قدم تھا۔ کار سے باہر نکلتے ہوئے اسے اپنے شدید رویے کا ذرا سا افسوس ہوا۔ وہ ضرورت سے فارغ ہو کر آئی تھی۔ بیزار انظر کافی لے آیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں چائے چاہیے یا کافی۔ کپ اٹھاتے ہوئے ایک اور شکایت کا اندراج ہوا۔ میں 2 کالز ریسیو نہ کروں تو ابا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کال نہیں کرتے۔ اس نے صفائی دی۔ یہ نہیں بتایا کہ آج تک اس نے جتنی بار ان سے فون پر بات کی وہ تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں ابو کا فون نہ اٹھاؤں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے مجھے آپ کے ابا کی پریشانی کا احساس تھا اور کوئی بات نہیں۔ پھر بھی میں نے شاید لائن کراس کی، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ کپ کے کنارے پر انگلی دائرے میں گھما رہی تھی۔ انظر نے زندگی میں کبھی نہ کرنے والا کام کرتے ہوئے پہلی بار اس کا مفصل جائزہ لیا۔ سفید اور آسمانی لباس میں، سیاہ بال پیچھے سمیٹ کر اونچائی میں اس طرح کیچر میں جکڑے ہوئے تھے کہ کسی آوارہ لٹ کو ادھر ادھر لہرانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی رنگت میں گلابی پن نمایاں تھا۔ کانوں میں چھوٹے سے سلور رنگ کے آویزے تھے۔ بائیں کلائی پر سیاہ پٹے والی گھڑی تھی، دوسری کلائی خالی تھی۔ ناک، جبیں، آنکھیں، ہونٹ رخسار کے لیے اسے کوئی تشبیہ یا استعار یاد نہیں آیا تھا، لیکن ہاں اس نے تسلیم کیا تھا کہ اس کا شمار حسن والوں میں ہوتا ہے۔ میں اپنی امی کے زیادہ قریب تھا۔ ابا اور میرے بیچ وہ بے تکلفی نہیں جو آپ اور آپ کے والد میں ہے، بلکہ کچھ ایشوز ہیں، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ وہ سنہری آنکھیں اسے ناراضی کے بنا زیادہ اچھی لگی تھیں۔ قریب تھا مطلب؟ اس نے سر اٹھایا۔ 3 سال ہو گئے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں۔ اوہ، اسے افسوس ہوا۔ دونوں چپ چاپ کافی پیتے رہے۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ کاؤنٹر پر بل کی ادائیگی کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، اسے سفر میں کھاتے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے انکار پر اس نے صرف پانی کی 2 بوتلیں خریدیں۔ دوبارہ سفر شروع ہوا تو سندس کے ماتھے کی شکنیں غائب ہو چکی تھیں۔ آپ کی کتاب ختم ہو گئی ہے تو آپ سلیٹ پر کچھ لکھ لیں، انظر نے مشورہ دیا۔ فی الحال مطالعے کا موڈ نہیں۔ اچھا، مجھے لگا آپ کتاب کے بغیر بور ہو رہی ہوں گی۔ نہیں تو، موسم اتنا پیارا ہے، میں سفر انجوائے کر رہی ہوں۔ یہ سچ تھا۔ اب تک سارا راستہ کہیں بادل چھائے تھے، کہیں رمجم کے سروں میں گنگنا رہے تھے، یا پھر کہیں جھوم کر برس رہے تھے۔ وہ پراشتیاق سی باہر دیکھنے لگی۔ انظر نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ اس کا فون بجا تو اس نے مڑ کر پرس اٹھایا اور فون نکالا۔ امی کالنگ دیکھ کر اس نے وہی کیا جو انظر نے ابا کالنگ دیکھ کر کیا تھا۔ فون رکھتے ہوئے اس کی نظر بے اختیار اس کی سمت اٹھی۔ وہ اس وقت سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن چہرے پر جتاتا ہوا ہلکا سا تبسم بکھرا ہوا تھا۔ یہ یونیورسل لا ہے کہ دنیا میں ہر مدر چائلڈ کا تعلق ایک سا نہیں ہوتا۔ متفق، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ذرا دیر بعد وہ سلیٹ کے متعلق اس کے مستقبل کے منصوبوں پر بات کر رہے تھے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر خیالات اور منصوبے، ان میں سے کن پر کامیابی کا احتمال تھا، کن پر کام کرنے کی ضرورت تھی، بات سے بات اور خیال سے خیال کی کڑی اور تسلسل پر ذرا دیر پہلے والی اجنبیت اور کس قدر سخت مہری کا شک کرنا بھی مشکل تھا۔ اس کی بات اس وقت ختم ہوئی جب بھوک کا احساس جاگا۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے کھانا کھایا۔ جب فارغ ہو کر باہر نکلے تو ہلکی ہلکی بارش تھی، اور جیسے ہی کھلے آسمان کے نیچے آئے اچانک بارش کا زور بڑھ گیا۔ تیز قدموں سے کچی بھیگی زمین پر سنبھل کر کار تک آتے ہوئے وہ خاصے بھیگ چکے تھے۔ دونوں نے یوں ہی ہاتھ سے کپڑے جھٹکے۔ کچھ دیر 3-4 دن سے مسلسل چل رہی تھی بارش، اور اس سے مختلف جگہوں پر پیدا ہونے والے مسائل پر بات کرتے ہوئے سندس کو جمائیاں آنے لگی۔
تو انظر نے گفتگو سمیٹ لی۔ اس نے پیچھے ٹیک لگائی تو آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں کہ اسے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر سونے کی عادت تھی۔ ذرا دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے چھینکیں آنا شروع ہو گئیں۔ آپ کو شاید ٹھنڈ بھی لگ گئی ہے۔ مسلسل 4-5 چھینکوں کے بعد انظر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو ہاتھ باندھ کر سمٹی سی بیٹھی تھی۔ شاید۔ اس نے پیچھے مڑ کر بیگ کو دیکھا اور اسی وقت اسے یاد آیا اپنا سویٹر بھول گئی ہے۔ کار روکوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے سویٹر یا شال رکھی ہی نہیں۔ آپ یہ جیکٹ پہن لیں، کافی گرم ہے۔ اس نے اس کے لٹائے جیکٹ کی پیشکش کی۔ ذرا سی شش و پنج کے بعد اس نے پیچھے سے جیکٹ اٹھا لی۔ وہ سو تو گئی لیکن معمول سے زیادہ دیر تک، اور جب اٹھی تو عجیب بوجھل کیفیت تھی۔ جلدی سے احساس ہوا کہ اس کا بدن درد سے ٹوٹ رہا ہے، بخار بھی ہے۔ کتنا وقت ہے؟ اس نے سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا۔ 20-30 منٹ۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آنکھوں میں اور گلابی رنگت میں سرخی در آئی تھی۔ موسم کا اثر ہے کچھ۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں دور تک گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ اس کی رفتار بھی دھیمی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کچھ دیر کے لیے لیٹ جائے۔ گاڑیاں رینگ رینگ کر چل رہی تھیں۔ گوگل میپ ابھی بھی لمبی قطار دکھا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ اور پھر 1.5 گھنٹہ، یعنی 2-2.5 گھنٹے مزید۔ اس نے دل میں حساب لگایا اور حاصل جمع نے فکر مند کر دیا۔ طبیعت کو بھی آج ہی نخرے کرنے تھے۔ آپ سیٹ ریکلائن کر کے آرام کریں۔ اس نے ٹریفک کے پیش نظر اسے صلاح دی۔ نہیں، ایسے ٹھیک ہوں۔ اسے مناسب نہیں لگا۔ سارے سفر پر یہ 40-50 منٹ باری گزرے تھے۔ وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو انظر نے کہا، آپ گھر چلیں، دوائی لیں، کچھ دیر ریسٹ کریں، پھر آگے جائیں گے۔ وہ اسے گھر تک چھوڑنے کی بات کر رہا تھا جبکہ اس کا ارادہ وہاں سے اکیلے ہی بس سے جانے کا تھا۔ اسے اس وقت بستر کی اس قدر شدید خواہش تھی کہ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ آنکھیں موندے کار رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بریک لگتے ہی اس نے اس دعا کے ساتھ آنکھیں کھولی کہ یا اللہ، گھر آ گیا ہو۔ وہ ایک گیٹ کے سامنے تھے۔ ہارن کی آواز پر چھتری لیے جو شخص گیٹ کھولنے باہر آیا، اس نے اندازہ لگایا وہ انظر کے والد ہوں گے۔ کار احاطے میں داخل ہو کر اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ تب تک 2 بچے اور لڑکی بھی برآمدے میں آن پہنچے تھے جو اسے دیکھ کر واپس اندر چلی گئیں۔ آپ رکیں، میں چھتری لاتا ہوں، انظر نے اترتے ہوئے پہلے اسے کہا۔ وہ اترا تو ایک چھتری لے آئی۔ انظر نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر چھتری کھولی اور وہ اس کے سائے میں صحن عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ انیا نے اسے لے کر ہال میں آئی تھی۔ آپ لیٹ جائیں، اس نے تکیہ صوفے کے دستے کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہ بھی کہتی تو سندس نے یہی کرنا تھا۔ وہ پیر اوپر سمیٹ کر لیٹ گئی۔ باہر سے بچوں کی پرجوش سی آواز آ رہی تھی جو ماموں سے مل کر بے انتہا خوش تھے۔ ان کے اندر آنے سے پہلے ہی انیسہ نے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ زیادہ شور نہیں۔ عائشہ اور عبد الرحمن نانا اور ماموں کے ساتھ اندر آئے تو انیسہ نے ٹوکا، بیٹا نہیں، کچھ کھانے کے ساتھ دوائی دے دو فوراً، پھر انظر کو دینا۔ عرفان احمد نے کہا، جی ابا۔ انظر نے اس کا پرس اور سفری بیگ انیسہ کو تھمایا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں بھائی، کافی لیں گے یا کھانا؟ پہلے کافی۔ آ جاؤ بچوں۔ وہ انہیں لے کر ہال سے چلا گیا۔ عرفان احمد باہر برآمدے میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ابا کو سلام بھی نہیں کیا۔ چادر چہرے پر لیتے ہوئے سندس نے سوچا۔ کھڑی ہوئی تو کھڑکی سے باہر برآمدے میں رکھی میز اور کرسیوں پر عرفان احمد کوئی کتاب پڑھتے نظر آئے۔ صاف ستھرا اور ترتیب سے سنوارا گیا کمرہ تھا۔ اس کی توجہ دائیں طرف والی الماری نے کھینچی۔ ایک دیوار کی پوری چوڑائی اس الماری سے چھپی تھی اور الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں، انگریز سیب اپنے پیٹ سے زیادہ دور نہیں گرتا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ تبھی اندر داخل ہو رہی عائشہ نے پیچھے مڑ کر پکارا، مما، آنٹی جاگ گئی ہیں۔ اس نے بچی کو سلام کرتے ہوئے جیکٹ اتار کر صوفے پر رکھی۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ کو شاید سلام کے جواب کا موقع شاد ہی ملتا تھا، اس لیے اس نے گردن سیدھی کرتے ہوئے بڑی بردباری سے کہا، کیسی طبیعت ہے اب؟ انیسہ اندر آئی۔ اس میں انظر کی شباہت سے اس نے جانا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور پریشان کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کیسی شکریہ اور معذرت کی ضرورت نہیں۔ باتوں کی آواز سن کر عرفان احمد بھی حال میں آ گئے۔ انہوں نے بھی انیسہ والا سوال کیا۔ الحمدللہ انکل، بہتر ہوں اب۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے نماز پڑھ کر نکلنے کا سوچا۔ مجھے اب نکلنا چاہیے۔
بیٹا پوری ریاست میں بارش ہے، کہیں کہیں تو حالات بہت خراب ہیں، اب شام ہو گئی ہے، بسیں ٹرینیں کچھ بھی وقت پر نہیں چل رہا، وہ بھی لیٹ ہیں، کچھ بسیں راستے میں پھنسی ہوئی ہیں، بہتر ہوگا آپ صبح نکلیں۔ نہیں انکل، زیادہ دور نہیں ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ہی سفر ہے۔ اسی وقت انظر اندر آیا۔ اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا، ٹی شرٹ اور پاجامے میں وہ اسے بڑا ہی گھریلو سا لگا۔ آنٹی جا رہی ہیں، عائشہ نے ماموں کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام کر اطلاع دی۔ آگے ٹریفک جام ہے۔ اس نے ایک بار پھر فون میں گوگل میپ کا راستہ دکھایا جو ابھی تک سرخ تھا، جہاں ٹریفک کی رفتار کے مطابق پہنچنے کا متوقع وقت 5 گھنٹے درج تھا، جو ظاہر ہے اس سے کم ہو سکتا تھا اور اس سے زیادہ بھی۔ آپ گھر پر بات کر لیں، چاہیں تو میں آپ کے والدین سے بات کر لیتا ہوں۔ اسے ایک دم سے یاد آیا کہ اس نے ابو کو اطلاع نہیں دی کہ وہ یہاں پہنچ چکی ہے اور ٹھہری ہے۔ میرا پرس، اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ انیسا نے صوفے کے پیچھے سے پرس اٹھا کر اس کو دیا۔ میں ابو سے بات کرتی ہوں، اس نے فون نکالتے ہوئے کہا۔ عرفان احمد واپس برآمدے میں چلے گئے۔ انظر عائشہ کو لے کر اندر چلا گیا۔ انیسا بھی چادر اٹھا کر ان کے پیچھے ہو لی۔ ان کی 3 مسڈ کالز دیکھ کر اسے افسوس ہوا اور خود پر غصہ آیا۔ اس کی طبیعت اور آگے کی صورتحال سننے کے بعد انہوں نے بھی اسے رکنے کا مشورہ دیا۔ انہیں بھی ٹریفک کا علم تھا، اس وقت گھر سے کسی کا اسے لینے آنا بھی سود مند نہیں تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے گھر میں کون کون ہے ضرور پوچھا تھا۔ وہ فون واپس پرس میں رکھ کر کتابوں کی الماری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ انیسا آئی۔ کیا کہا انکل نے؟ وہ بھی رکنے کا کہہ رہے ہیں، آئیے آپ کمرے میں فریش ہو جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمرے میں آ کر اس نے اثر پڑی، باہر چائے ماس پر بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ انیسا کھانے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ اس کے ساتھ عائشہ بھی تھی۔ یہ کھانے کا وقت تو نہیں، لیکن آپ کو ضرور بھوک لگی ہوگی، اسے واقعی ہی بھوک لگی تھی۔ کھانے کے دوران 60 سالہ عائشہ اس کا انٹرویو لیتی رہی، جس میں نام سے لے کر کیا آپ انکل کی دوست ہیں اور کون سا رنگ اور کون سا کارٹون پسند ہے، سب شامل تھا۔ انیسا سے باتوں کے درمیان اسے پتہ چلا انظر اسے پہلے ہی فون کر کے ان کی آمد اور ان کی ناساز طبیعت کا بتا چکا تھا۔ کھانے کے بعد جب وہ عائشہ کے اصرار پر حال میں آئی تو وہاں عبدالرحمن اور انظر پہلے سے موجود تھے، قریب ہی عرفان احمد بھی تھے، اپنی کتاب کے ساتھ۔ انیسا دوسرے شہر میں رہتی تھی، شہر میں سسرالی عزیز کے یہاں کسی عقیقے میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ انکل اکیلے رہتے ہیں؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس نے دور بیٹھے عرفان احمد کو دیکھا جو اب بھی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بچے بار بار انہیں کسی نہ کسی بہانے سے مخاطب کر رہے تھے اور وہ جھنجھلائے بنا نرمی سے ان کی بات کا جواب دے رہے تھے۔ اس میں ماموں سے پوچھو، انظر اسے سمجھاؤ جیسے جملے بھی تھے، لیکن وہ انہیں مخاطب کرتا تھا، نہ کسی طرز عمل سے ان کی بات سن لینے کی رسید دے رہا تھا۔ مغرب کے بعد عائشہ نے شور مچا کر اب انیسا حسب وعدہ اسے مہندی لگائے۔ انیسا نے بتایا عائشہ مہندی کی بے حد شوقین ہے، بس شادی، منگنی یا کسی بھی فنکشن کا ذکر سن لے تو پہلا کام ہاتھوں پیروں پر مہندی لگانے کا ہوتا ہے۔ اپنی لگ چکنے کے بعد وہ سندس کے سر ہو گئی کہ آپ بھی لگائیں، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک تو ہے، اس نے سندس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ فیور نہیں ہے انہیں، ٹھنڈ میں مہندی نہیں لگاتے ہیں، دیکھیں۔ اس نے اپنی ننھی ہتھیلیاں اس کے آگے پھیلائیں۔ ضد نہیں کرو بیٹا، آنٹی آپ کو لگاتی ہیں نا، مما بہت اچھی لگاتی ہیں۔ اب وہ اسے لالچ دے رہی تھی۔ عائشہ ایسے ضد نہیں کرتے، انیسا نے سختی سے کہا۔ آنٹی پلیز، اس نے مسکین سی صورت بنا کر کہا اور اسے اس پر بے انتہا پیار آ گیا۔ اچھا لگا دیں، لیکن بس ایک آدھ بھیل، آپ کو زکام نہ ہو جائے، پہلے ہی موسم سرد ہے اور بخار بھی۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اچھا کلر آئے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کھل اٹھی تھی، اسے مہندی والے ہاتھ سنبھالتی وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ پھر ٹھنڈ نہ لگے اس خدشے کے تحت حفظ المعصم کے طور پر انیسا نے اسے جیکٹ پہنا دی جو شاید وہ اسی کا سمجھ رہی تھی۔ آپ کے یہاں بھی انگیجمنٹ ہے نا؟ انیسا نے کہا۔ جی، پھر تو آپ کو مہندی لگانا چاہیے۔ کچھ منٹ کے بعد خشک ہوتے ہی
چھڑا لیجئے گا، رنگ پھر بھی خوب چڑھتا ہے۔ وہ بیٹی کی ضد پر شرمندہ سی تھی۔ ویسے گھر کے فنکشن میں خالی ہاتھ ہو تو سب کو لگتا ہے خوشی نہیں۔ اس نے اپنے تین کام کا نکتہ اٹھایا تھا۔ انیسا نہیں جانتی تھی اسے اس مہندی رچے ہاتھوں پر بھی فقرے سننے پڑیں گے، لیکن اسے تو علم تھا۔ پھر بھی عائشہ کے معصوم اسرار پر اس سے بچی کا دل نہ توڑا گیا۔ ابھی انیسا کھانے کی ہی تیاری کر رہی تھی کہ اسے ہلکی ہلکی سردی لگنا شروع ہو گئی۔ وہ جو اس کی مدد کے لیے باورچی خانے میں جانے کا سوچ رہی تھی چپکی بیٹھی رہی۔ عبدالرحمن ماموں کی موجودگی میں کسی اور کو لفٹ نہیں دیتا تھا۔ وہ عائشہ سے چھوٹا تھا۔ بہت دیر سے دونوں کو کوئی بورڈ گیم کھیل رہے تھے۔ سب کچھ میز پر رکھنے کے بعد جب انیسا نے مڑ کر اسے آواز دی تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے پرواہ سی بیٹھی تھی۔ آپ کو پھر ٹھنڈ لگ گئی ہے؟ وہ اس کے پاس آئی اور پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ انجر بھی اٹھ کر قریب آیا۔ فیور بھی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی، کیا سب کو تکلیف دے رہی تھی۔ آپ کمرے میں چلیں اور میڈیسن لیں، انجر نے کہا۔ انیسا نے اسے پکڑ کر اٹھایا۔ ایک بار پھر وہ دعا لے کر چادر اوڑھ کر بستر پر تھی۔ اسے بارہا نیند آ گئی۔ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر اجازت کا انتظار کیا۔ جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں انیسا نہیں تھی۔ پلنگ پر سندس سو رہی تھی۔ انیسا اس کے شانے تک کمبل ڈال گئی۔ وہ دروازے کی سمت کروٹ لیے تھی۔ بخار سے چہرہ سرخ تھا۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے اور دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی گردن کے نیچے تھی۔ جیکٹ اب بھی پہنے ہوئے تھی۔ وہ پلنگ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ چند گھنٹوں کا سفر تھا، لیکن جو کئی برسوں میں نہ ہو سکی وہ ساری تبدیلیاں اس ذرا سے وقفے میں در آئی تھیں۔ اپنے ماں باپ کی مصاحبت کے دورانیے نے ہی محبت اور رفاقت پر اس کا اعتبار قائم نہیں ہونے دیا تھا کہ اتنا عرصہ ایک ساتھ رہنے اور 2 بچوں کے اضافے کے بعد بھی ان میں نوری سالوں کے فاصلے تھے۔ ایک آنکھ میں نمی اور اداسی تو دوسرے کی اس بے حسی اور پہلو تہی۔ یہ تضاد اس کے خود ساختہ اکیلے پن کی وجہ سے تھا۔ اس کے اندر خوف تھا اس کا انجام ماں کی طرح نہ ہو، جس کے جذبات کو پذیرائی نہیں ملی تھی۔ تمام عمر کی ریاضت بھی پتھر کو صنم نہ کر سکی تھی۔ اس لیے اس نے کبھی کسی حسین چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ پرکشش شخصیت کے قریب نہیں گیا تھا۔ دل نشین گفتگو ختم کر دیا کرتا تھا۔ سحر انگیز آواز سن کر کان لپیٹ لیا کرتا تھا۔ صنف مخالف کی ہر وہ عادت یا خوبی جو پرکشش ہوتی وہ اس سے دور بھاگتا تھا۔ سندس سے پہلی، دوسری اور تیسری ملاقات میں اسے ایسی کوئی خوبی یا عادت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سفر کے آغاز میں اس نے کوئی حفاظتی انتظام نہیں کیا تھا، مگر اب سفر کے اختتام پر اس کا دل ہمک رہا تھا۔ کشش صورت میں تھی یا سیرت میں تھی، وہ کسی ایک بات یا چیز پر انگلی نہیں رکھ سکا تھا کہ وہاں یہ اسے کھینچ رہی تھی، بلکہ اس کے لیے اس وقت سندس سراپا کشش تھی۔ محبت کی رمز اب بھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ لمحوں میں وہ اپنے آپ کو منوانے والی تھی، یا برسوں تک حسرت بن کر آنکھوں میں ٹھہر جانے والی تھی، یا انتظار کرتے کرتے قبر میں پہنچ جانے والی تھی۔ محبت کے احساس سے اسے ماں کے قرب کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے انہیں ساری عمر محبت کرتے دیکھا تھا۔ دوسرا احساس جو اس کے اندر تڑپ کے جاگا تھا وہ اسی شدت کی پذیرائی تھا جو اس کے اندر تھی۔ سندس نے مٹھی والا ہاتھ اٹھا کر کان پر رکھا۔ وہ سرد ہواؤں سے کان بچانا چاہ رہی تھی۔ انجر نے جھک کر کمبل اس کی تھوڑی تک کھینچ کر کان بھی ڈھک دیے تھے۔ اس نے ذرا سی آنکھ کھولی اور ہاتھ کمبل کے اندر کیا۔ اس میں بھی سگریٹ کی اسمیل ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے کرتے آہستہ سے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ جیکٹ پہنے ہوئے ہے۔ بھائی کو یوں ایک لڑکی کو نہارتے دیکھ دروازے میں رکی انیسا اندر آئی۔ میں نے ٹیبلٹ دی تھی، شاید اس لیے نیند آ گئی۔ کچھ کھایا یا صرف میڈیسن لی؟ وہ پیچھے ہوا۔ چائے پی تھی، میں کھانے کے لیے ہی بلانے آئی تھی، مگر انہیں ابھی سونے دیں، آپ کھا لیں۔ وہ اس کے ساتھ باہر آ گیا، جہاں عبدالرحمن اور عائشہ اپنے نانا کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ عادتاً باپ کو نظر انداز کیے بچوں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ وہ بھی کچھ کہے بنا مسکراتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کی پلیٹ کا خیال رکھ رہے تھے۔ کھانے کے بعد عائشہ اور عبدالرحمن اس کے
ساتھ دنیا جہان کی باتیں کرتے کرتے سو گئے تو باری باری دونوں کو کمرے میں لے گیا۔ آپ سونے جا رہے ہیں؟ انیسا نے پوچھا۔ نیند تو آ رہی ہے۔ کوئی کام؟ کام ہے، اسی لیے تو بلایا ہے، مگر آپ سو جائیں، صبح بات کریں گے۔ اسے اندازہ تھا انیسا کے کام کا، اس لیے اصرار نہیں کیا۔ گڈ نائٹ۔ دروازے تک پہنچ کے وہ رکا۔ سندس جاگی نہیں؟ نہیں، وہ بہت گہری نیند میں ہے، ابھی دیکھ کر آئی ہوں۔ اچھا، سو جاؤ تم بھی۔ جی۔ پچھلے کتنے ہی چکروں میں وہ اپنے کمرے کے بجائے رونق کے کمرے میں سویا تھا، آج وہاں سندس تھی، اس لیے اسے اپنے کمرے میں آنا پڑا۔ تھک گیا تھا، سو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ وہ گہری نیند سونے والوں میں سے تھا، بقول وہ خود کو کوالٹی سلیپ سوتا تھا۔ رات کے آخری پہر آنکھ کھلی تو پھر نیند نہیں آئی۔ باہر ہلکی رمجم اب بھی جاری تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر تو وہ سگریٹ اور لائٹر لیے باہر چلا آیا۔ کچھ دیر میں فجر کی اذانیں ہونی تھی۔ سگریٹ جلانے کے بعد لائٹر میز پر رکھتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ برآمدے کی تیچھی چھت سے گرتا پانی خاموشی کو قتل کر رہا تھا۔ گرتے پانی کو دھار کو دیکھتے ہوئے نظریں دائیں طرف گئیں، جہاں برآمدے کی چھوٹی سی دیوار پر بیٹھی سندس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کب سے بیٹھی ہیں یہاں؟ وہ اچانک لگے حیرت کے جھٹکے سے فوراً سنبھلا تھا۔ شاید 10 منٹ۔ کیا کافی کیسا فیل کر رہی ہیں اب؟ کافی بہتر۔ بے ترتیب بال اور ابھی بھی نیند آنکھوں میں لیے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اس وقت جیکٹ سے آزاد تھی۔ اس نے آسمانی دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ انظر اپنی جگہ سے اٹھا اور دیوار کے قریب جا کر جلدی سگریٹ بھیگتے صحن میں اچھال دی۔ ارے کیوں؟ آپ کو شاید پسند نہیں۔ وہ وہیں ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پسند ناپسند کی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہاں، یہ کوئی اچھی عادت نہیں۔ چند گھنٹے پہلے نیند کے خمار میں کہی اپنی بات اسے یاد نہیں تھی۔ میں عادی اسموکر نہیں، بس جب بھی یہاں آنا ہو یا یہاں پہنچ جاؤں تو تھوڑا شغل ہو جاتا ہے۔ کوئی اسموکر قبول نہیں کرتا کہ وہ ایڈکٹڈ ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میں ایڈکٹڈ نہیں ہوں، پھر بھی شغل تو ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اسے ایک دم یاد آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک لگی ہوگی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن چائے کی طلب ہے۔ آپ بیٹھیں، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اندر چلا گیا۔ وہ آگے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی وقت بعد وہ گھر جانے والی بس میں سوار ہونے والی تھی اور دانستہ کوشش کر رہی تھی کہ ابھی سے اس بارے میں نہ سوچے۔ ذہن بٹانے کے لیے اس نے چاروں سمت تفصیلی نظریں ڈالیں۔ پرانی طرز کا مکان تھا، لیکن صحیح دیکھ بھال اور مناسب رنگ و روگن کی وجہ سے پرانا نہیں لگتا تھا۔ صحن میں طویل قامت اور گھنے پیڑ تھے۔ وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ جامن کا پیڑ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن لیموں کے پیڑ بھی پہچان نہ سکی۔ اس کے علاوہ وہ انار اور نیم کا درخت کی شناخت کر سکتی تھی۔ انظر عرفان کو ٹی وی پر دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا گھر ایسا ہوگا۔ اس نے سوچا، ویسے یہ ان کے ابا کا گھر ہے، وہ تو شاید اپنی پرسنالٹی کی طرح ہی عالی شان فلیٹ میں رہتے ہوں گے۔ عالی شان پرسنالٹی؟ اپنے خیال پر اس نے خود سے سوال کیا۔ ہے تو سالٹ اینڈ پیپر پرسنالٹی۔ اپنی ایجاد کردہ نئی اصطلاح پر وہ مسکرانے لگی، لیکن اپنے والد سے ان کا رویہ کچھ زیادہ ہی سرد ہے۔ حالانکہ وہ بتا چکا تھا کہ وہ ماں سے زیادہ قریب تھا، باپ کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں، پھر بھی ذرا سے وقت میں ہی اسے ان دونوں کے درمیان کا تکلف بہت محسوس ہوا تھا۔ کیا میرا اور امی کا تعلق بھی دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگتا ہوگا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ کا دھار اسی سمت بہہ نکلا۔ حالانکہ میں نے تو آج سے پہلے کسی کے سامنے ایشوز کا اعتراف بھی نہیں کیا۔ اس کا دل عادتاً ماں کے خیال سے اداس ہونے لگا۔ وہ کھڑی ہو گئی، صحن میں اترنے کے ارادے سے دائیں طرف سے بنے 5 زینوں کی طرف بڑھی۔ پھر یاد آیا، ابھی بخار اترا ہے تو پہلے زینے پر ہی بیٹھ گئی۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، 4:05 ہو رہے تھے۔ تبھی قدموں کی چاپ پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ انظر 2 مگ لیے آ رہا تھا۔ میں کافی ایکسپرٹ ہوں، چائے بنانی نہیں آتی، پھر بھی کوشش کی ہے۔ ایک مگ اسے تھماتے ہوئے وہ بھی زینے کے دوسرے طرف بیٹھ گیا۔ ایمانداری سے بتائیے گا کتنی بری بنی ہے؟ تھینک یو۔ اس نے مسکرا کر مگ تھاما، پھر اس کے مگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ چائے نہیں پیتے؟ تب سے وہ کافی پی رہا تھا اور اسے بھی پلائی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا پہلا اور آخری پیار کافی ہے۔ سندس نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور حلق سے نیچے اترنے سے پہلے بے بسی سے انظر کو دیکھا۔ اتنی بری؟
وہ نتیجے کے لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور جیسے تیسے وہ مایا اندر دھکیلا۔ آپ کو اس وقت کیفین کی طلب ہے۔ انظر نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ آپ وہ اس سے پوری کر لیں اور اپنا کافی بڑا مگ اس کے آگے کیا۔ نہیں آپ، میں نے بس آپ کا ساتھ دینے کے لیے بنائی تھی، اس نے جھوٹ کہا۔ سندس نے مگ لے لیا۔ انظر نے چائے کا مگ زینے سے لگی کیاری میں انڈیل دیا۔ امید ہے چائے ان کا پہلا پیار نہیں ہوگی۔ وہ مگ میں کافی کو دیکھتے ہوئے ہنس دی۔ انظر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ واقعی ہی ایکسپرٹ ہیں۔ پہلے گھونٹ کے بعد اس نے مان لیا۔ اس لیے تو پورے اعتماد سے آپ کو تھما دی۔ یہ اکیلے رہنے کا فائدہ ہے کہ بندہ کم از کم اپنی پسندیدہ چیز اچھی بنانے لگتا ہے۔ اور کیا اچھا بناتے ہیں؟ کافی، کافی اور بس کافی۔ مجھے لگا تھا آپ تیسری چیز سگریٹ کہیں گے۔ یقین کر لیں پلیز، میں عادی اسموکر نہیں ہوں۔ اس نے مشکوک سا تبسم چہرے پر سجا لیا۔ ویسے ڈرگ اور نشے کے عادی لوگ خود اپنا سگریٹ رول کرتے ہیں، اور میں اسے آپ کی جنرل نالج ہی مان رہی ہوں۔ وہ ہنس دیا۔ چند پل خاموشی باری باری ان دونوں کے چہرے تکتی رہی۔ بالآخر اس کی نظروں سے گھبرا کر سندس گویا ہوئی۔ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں۔ وہ رک گئی۔ انظر اسے دیکھنے لگا اور وہ جذب، مگر انظر نے کہا کہیں جیسا کہ کہہ رہا ہو، حوصلہ دیا ہو، یوں ہی نظر جمائے رہا۔ مجھے آپ کا انکل کے ساتھ سرد رویہ بہت محسوس ہوا۔ آپ کو ٹھیک ہی محسوس ہوا؟ سندس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اور جانے کیوں اسے اس کی نگاہوں میں شکایت تھی۔ انظر کا دل اسی پل اس شکایت پر مغموم سا ہوا۔ انظر نے نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا تو وہ دوبارہ مگ کو دیکھنے لگی۔ ہمارے درمیان گرم جوشی یا بے تکلفی نہیں ہے، اور یہ بات دیکھنے والوں کو محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی بات ہم دونوں کے درمیان والا حصہ غلط ہے۔ وہ کیسے؟ تکلف اور سرد مہری صرف آپ کی جانب سے ہے۔ وہ صرف اپنے ابو کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے سارے اباؤں کے لیے حساس تھی۔ انظر نے فوراً کچھ نہیں کہا۔ انکل خاموشی سے آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے، ان کی آنکھوں اور ان کے ہر انداز سے آپ کے لیے محبت اور فکر جھلکتی ہے۔ درمیان کا کوئی ایک منظر مس لیڈنگ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر پوری کہانی احاطہ کرنے کی کوشش خام خواہ ہے۔ میں کہانی نہیں احاطہ کر رہی، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہوں، انکل کی محبت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھی امی کے ساتھ کئی ایشوز ہیں، اور سب کا ریزن ان کا ابو کے ساتھ رویہ ہے، لیکن میں نے ان کی محبت پر کبھی شک نہیں کیا۔ مجھے ان سے شکایتیں ہیں، ان کے فیصلوں پر اعتراض رہیں گے۔ مجھے ان پر غصہ بھی بہت آتا ہے۔ میں یہ بھی اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے ان کے مقابلے میں ابو سے زیادہ محبت ہے۔ مجھے ابو کی زیادہ یاد آتی ہے۔ میں ان کے لیے زیادہ فکر مند رہتی ہوں، میں انہیں زیادہ رعایتیں دیتی ہوں اور بھی بہت کچھ، لیکن ان سب کے باوجود میں مانتی ہوں کہ امی کو مجھ سے محبت ہے۔ آپ یہ قبول کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہ نیچے زینے کو دیکھ رہا تھا۔ میں یہ مانتا اور جانتا ہوں کہ میرے ابو کو محبت کرنا ہی نہیں آتا۔ پیچھے ہال کے دروازے کے قریب کھڑے عرفان احمد واپس پلٹ گئے۔ اپنی کمرے کی کھڑکی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ انیسہ ان کے جھکے کندھے دیکھ کر آنسو روک نہیں سکی۔ ان کا لہجہ اتنا پر یقین اور آواز اتنی تھی کہ وہ اس کی رسمی تردید بھی نہ کر سکی۔ میں نے اپنی ماں کی اداس آنکھیں اور بے رنگ زندگی دیکھی ہے۔ ابا کا مزاج تب بھی ایسا ہی تھا۔ دیکھنے والوں کو لگتا تھا وہ نہایت کیئرنگ اور نرم دل مزاج ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ دل کو محبت سے خالی رکھ کر زندگی کو اس اچھے برتاؤ سے بھرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ساری اچھائیاں، نرمی، فکر کوئی خوشی نہیں دیتی اگر اس میں محبت شامل نہ ہو۔ فرائض کی تکمیل جسمانی آسودگی دیتی ہے یا روزمرہ کی روٹین آرام دہ کر دیتی ہے، لیکن دل، انسان کی روح اگر یہ تشنا اور ترستے رہیں تو انسان سانس لیتا ہے، جیتا نہیں ہے، اور اس نے امی کو جیتے نہیں دیکھا۔ وہ اب بھی سر جھکائے زینے کو دیکھ رہا تھا۔ سندس اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ ماں سے اس کی قربت اور محبت اس کی تنہائی دوری سے جڑی تھی۔ انکل کے پاس کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے انہیں کسی سے محبت رہی ہو اور وہ اسے بھلا نہ پائے ہوں، یا کوئی حادثہ انہیں محبت یا عورت سے ہی متنفر کر گیا ہو، اور بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے۔
جو بھی ہو، ایک وفادار نیک بیوی جس کے ساتھ آپ نے گھر بسایا، فیملی بسائی، اس عمر بھر اپنے لیے اجنبی رکھنا، اس سے ایسا فاصلہ اور دوری روا رکھنا، 8 سال 10 سال کا بچہ بھی اسے غیر فطری محسوس کرے، اس بچے اور ماں کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اس وقت سندس نے جانا وہ اپنے باپ کو وہی سلوک لوٹا رہا تھا جو اس کی ماں سے روا رکھا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی چپ ہی رہی تو انظر نے سر اٹھایا۔ میں زیادہ ہی سینٹیمنٹل ہو گیا ہوں، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ نہیں تو۔ وہ اپنے خیال سے باہر آئی اور خالی مگ ایک طرف فرش پر رکھ دیا۔ انظر نے اس کے پرسوچ اور سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی بری آنکھوں میں الجھن کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جسے محسوس کرتے ہی انظر نے خوش فہمی کو دل میں بڑا سا پلاٹ الاٹ کر دیا۔ ضمیر نے آنکھیں بھی دکھائی تھیں کہ وہ اس کی پریشانی کو اپنی خوشی کا سامان کر رہا ہے، لیکن کچھ جذبے ساری زندگی ٹین ایجرز ہی ہوتے ہیں۔ محبت اتنی پیچیدگی اور لوگوں کے لیے اتنی مختلف بھی ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے، اتنی دیر ہوئی گفتگو کا خلاصہ یا میرے والدین کی کہانی سے حاصل شدہ نتیجہ؟ پتہ نہیں کیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر پوری اس کی سمت گھوم گئی۔ آپ کے اب تک شادی نہ کرنے کی وجہ یہی ہے؟ انظر نے لب پیچ کر کہا۔ یہ تو غلط ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناراضی واقع تھی، یا یہ ابھی الاٹ ہوئے پلاٹ کی کارستانی تھی۔ اب تک مستقبل کا تو کوئی علم نہیں۔ جلدی کریں، عمر نکلتی جا رہی ہے۔ اس نے ماحول بدلنے کے لیے لہجے کو ذرا شوخ کیا۔ اس نے بھی تائید کی۔ اچھا ہوا آپ کو فیور ہو گیا تھا۔ چند پل انظر نے کہا۔ اچھا کیسے؟ ورنہ آپ ماں بدولت کی کافی سے محروم رہ جاتی۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ویسے آپ کی وجہ سے مجھے بخار آیا تھا۔ ارے میری وجہ سے کیسے؟ میں نے تو حفاظت کے لیے آپ کو اس وقت جیکٹ دی تھی جب ہم بالکل اجنبی تھے، اور آپ نے ہی ڈائننگ ہال میں چھینک کر مجھے انفیکٹ بھی کیا تھا۔ یہ سائنٹیفکلی غلط ہے۔ وائرل انفیکشن کا انکیوبیشن پیریڈ ہی 2 سے 5 دن ہوتا ہے، یعنی میں کچھ دن کے بعد پھر بیمار پڑوں گی۔ یعنی آپ کو یقین ہے میں نے آپ کو انفیکٹ کیا ہے؟ اس نے جرح کے انداز میں پوچھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ وہ چھیڑنے کے لیے مسکرائی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، پانی زینوں پر بھی آنے لگا۔ وہ دونوں تیزی سے کھڑے ہوئے، سائبان کے اندر آئے۔ اب فیور آیا تو الزام اس بارش کے سر ہوگا، انظر نے کہا۔ بارش کے ساتھ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ الزام آپ کے ہی سر رہے گا۔ وہ مگ اٹھانے کے ارادے سے پھر زینے کے قریب جانے لگی تھی کہ اس کا ارادہ بھانپتے ہی انظر نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور خود آگے بڑھ کر دونوں مگ اٹھا لیے۔ ریسٹ کریں، صبح پھر آپ نے سفر کرنا ہے۔ جی۔ وہ اسی کمرے میں چلی آئی جہاں سوئی تھی، اور انظر مگ رکھنے باورچی خانے میں چلا گیا۔ صبح 7 بجے وہ جانے کو تیار تھی۔ عرفان احمد نے انظر سے کہا کہ اسے گھر تک چھوڑ آئے، اور وہ پہلی بار باپ کا حکم بجا لانے دل و جان سے تیار تھا، مگر سندس نے انکار کر دیا۔ 1.5 گھنٹے میں بس سیدھا اس کے شہر پہنچنے والی تھی۔ وہ بیگ لے کر باہر ہال میں آئی تھی کہ اسے چھینک آئی۔ آپ نے دوائی لی؟ عرفان احمد نے پوچھا۔ نہیں، وہ منمنائی۔ لے لیں، کہیں بھی بخار نہ آ جائے، اور جیکٹ بھی پہنے۔ انیسہ لے کر آؤ بیٹا۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھا اور وہ اندر سے جیکٹ لے آئی۔ وہ جیکٹ کو اسی کی ملکیت سمجھ رہے تھے۔ عرفان احمد نے جب اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو سندس سدا خوش رہیں۔ خیریت سے گھر پہنچے تو اس نے دل سے دعا کی کہ ایک باپ بیٹے کے بیچ کی دیوار ڈھہ جائے اور وہ اس خوبصورت رشتے کو پوری جزیات کے ساتھ گلے لگائیں، نبھائیں۔ راستے میں انظر نے واپسی کا پوچھا۔ وہ اسی شام یا اگلے دن صبح نکلنے والا تھا، اور اسے مزید باپ کے گھر رکنے کے لیے سندس نے کہا۔ منگنی کا کل ہے اور فوراً تو انکل نکل نہیں سکتی، پرسوں یا اس کے 1 دن بعد۔ آپ بھی تب تک رکیں تو ساتھ چلتے ہیں۔ پیشکش تو بڑی دل لبھانے والی تھی، مگر پرانی چیزیں، جذبے اور عادتیں اس سے زیادہ پختہ، گہری اور پراسرار ہوتی ہیں۔ خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اتنا وقت نہیں رک سکتا۔ اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر تھیں اور سندس کا دل اداس ہو گیا۔ جب وہ سامنے دیکھنے لگی تو انظر نے اس کی طرف نظر کی۔ سوری سندس، اس نے دل میں اس سے معذرت کی تھی۔ کار سے اترنے سے پہلے وہ جیکٹ اتارنے لگی تو انظر نے کہا، لے جائیں۔ بارش نہیں، لیکن ہنکی تو اب بھی ہے۔ نہیں شکریہ، اب تو دھوپ نکل آئی ہے۔ انکل اور انیسہ اسے میرا ہی سمجھ رہے تھے، اس لیے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ بیگ اور پرس لے کر نیچے اتر آئی تھی۔
گھر میں سبھی اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے جیسی اسے امید تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خالہ اور ننیال کے علاوہ دونوں چاچا اور دادی بھی موجود تھے۔ پھپھو شام تک کسی بھی وقت آنے والی تھیں۔ اچھا کیا آ گئیں؟ خالہ نے تنہائی ملتے ہی کہا۔ بہت مشکل سے آئی ہوں خالہ، ٹرینیں بند ہیں، آپ کو پتہ تو ہوگا۔ ارے کیا مشکل؟ علیزہ نے بتایا تھا تم مونس کے دوست کی گاڑی میں آ رہی ہو۔ وہ تو میں نے منع کیا آپا کو کہ یہاں یہ تفصیل کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ابو گھر کے مرد مہمانوں کے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دینے میں مشغول تھے، اس لیے اسے سب کے درمیان بیٹھ کر باتیں کرنا نہ صرف سننا بھی پڑ رہی تھیں، ورنہ وہ دونوں باپ بیٹی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھتے تھے۔ شراز کی بیوی سومیا امید سے تھی اور اسے کتنی ہی نظریں اس کی کمی جتاتی یا اس کے چہرے پر حسرت تلاش کرتی محسوس ہوئیں۔ اس کے خاندان میں کم عمری میں شادی کا رجحان تھا۔ اس کی بے کی عمر کی لڑکیوں کے اچھے خاصے بڑے بچے تھے، ایسے میں اس کا توجہ کا مرکز بن جانا فطری تھا۔ رشتہ داروں سے ملتے، عرشی کی تیاریاں دیکھتے اور کچھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتے وہ دن تو گزر گیا۔ موسم کے پیش نظر اگلے دن رسم حال میں رکھی گئی تھی۔ وہ لباس تبدیل کرنے اور بال بنانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ فون پر روشنی کے ساتھ نام جگمگایا اور اس نے پہلی رنگ پر ہی ریسیو کر لیا تھا، اور اب 100% کان تک لے جاتے ہوئے کئی بار پچھتا چکی تھی کہ ایسی بے صبری کا مظاہرہ کیوں کیا۔ السلام علیکم۔ وہ دوسری طرف کوئی شناسا ہو تو وہ ہمیشہ سلام کرتی تھی، ادھر وہ اپنی بے اختیاری اور جلد بازی پر تذبذب کا شکار تھی۔ جواب دے کر جب اس نے مزید کچھ نہ کہا تو ان چند لمحوں میں سندس کا دل ڈوبتا ابھرا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا، مگر لہجہ اللہ کرے سب خیریت ہو اس دعا سے تھا۔ سندس، اس نے بالآخر کہا، جی ہم ابھی مل سکتے ہیں؟ کہاں؟ جہاں آسانی ہو۔ رسم تو شام میں تھی مگر اس وقت گھر مہمانوں سے بھرا تھا، ایسے میں گھر سے باہر جانا جوخم بڑا کام تھا۔ اگر ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی سوچتی چپ محسوس کر کے وہ کہنے لگا۔ نہیں، اس نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ ہائی وے پر جو بریک پوائنٹ ہے وہاں کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں آپ؟ اس نے ان دونوں کے شہروں کے درمیانی مقام کا نام لیا۔ 20-25 منٹ۔ اوکے، وہیں ملتے ہیں، سندس نے کہا۔ آپ لیٹ کر رہے ہیں؟ اوکے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اب کمرے میں ہاتھ ملتے ہوئے باہر جانے کا بہانہ سوچ رہی تھی۔ اسے صرف ابو سے کہنا تھا کہ وہ ہی زیادہ سوال جواب کرتے ہیں، اسے جانے دیتے اور پھر پیچھے سب کو بھی سنبھال لیں گے۔ وہ جانتی تھی، لیکن اسے کہنے کے لیے بھی کوئی معقول بہانہ ضروری تھا۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کی نظریں پرس سے باہر نکل رہی تھیں کہ چین پر پڑی اور اسے بہانہ سوچ گیا۔ اس نے پرس اور فون اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ شراز سے پوچھ کر وہ ابو کے پاس آئی۔ ابو، اس نے آواز دے کر انہیں قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ابو، میں بہت اہم چابی غلطی سے اپنے ساتھ لے آئی ہوں، اس کی ضرورت ہے ریزورٹ میں۔ یہاں سے کسی جانے والے کے ساتھ مجھے یہ چابی واپس بھیجنے کو کہا ہے۔ وہ بندہ ابھی ہائی وے والے بریک پوائنٹ پر انتظار کر رہا ہے، میں فوراً دے کر واپس آتی ہوں۔ بیٹا، کوئی اور دے آئے گا؟ میں؟ شراز؟ نہیں ابو، شراز کو ڈھیروں کام ہیں یہاں، اور کسی اور سے کہا تو خواہ مخواہ سب کو علم ہوگا۔ اور پھر اس نے بات دانستہ ادھوری چھوڑی تھی۔ میں دے آتا ہوں۔ نہیں ابو، سب آپ کی غیر موجودگی محسوس کریں گے، آپ کا رہنا لازمی ہے۔ اچھا، کسی کے ساتھ؟ رکشے سے جاتی ہوں، اسی سے آ جاؤں گی واپس، کسی کو علم نہ ہو، یہی اچھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سنبھل کر جاؤ اور سنبھل کر آؤ۔ جی ابو۔ بڑے پورے گھر سے چپکے سے کھسکنا آسان نہیں تھا، مگر کسی طرح وہ باہر نکل آئی تھی۔ کسی نے دیکھا بھی ہو تو اسے پرواہ کہاں تھی، ابو نے کہہ دیا تھا، اس کے لیے کافی تھا۔ وہ پہلے پہنچ گئی تھی اور بے چینی سے آنے والے رستے پر نظر جمائے کھڑی تھی کہ اچانک جھوٹ کہہ کر وہاں پہنچنے پر کہیں سے کیونکہ سرگوشیاں ابھری اور وہ تھم گئی۔ جواب میں اس کے اندر بڑی معنی خیز خاموشی پھیلی تھی۔ کچھ دیر بعد قریب سے ابھرے ہارن پر وہ چونکی۔ سامنے انظر کی سفید BMW کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہی تھا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھول کر وہ اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ سلام کرنے جا رہی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر الفاظ بھول گئی۔ کیا ہوا انظر؟ اس کی آواز میں تشویش سی تھی۔ نہیں،
کوئی انجانا سا خوف بھی تھا۔ پہلے کار کسی مناسب جگہ پارک کر لوں۔ اس نے کار سڑک پر لے جاتے ہوئے کچھ کہا۔ کچھ منٹ بعد سڑک سے نیچے اتر کر ایک کھلی جگہ اس نے کار روک دی۔ اب کچھ کہیں گے نہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا رہا۔ جی تو ریڈرز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انظر نے سب جانتے ہوئے کہ سندس کے گھر میں فنکشن ہے، اس کے باوجود اسے اتنا اچانک ملنے کے لیے کیوں بلایا ہوگا؟ اور سندس اتنا بڑا رسک لے کر گھر والوں سے جھوٹ بول کر اس سے ملنے پہنچی ہے، تو اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ کیسے فیس کرے گی اتنے بڑے طوفان کو جو اس کے گھر والوں کو پتہ چلنے کے بعد اٹھے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔